بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کیا اور کلام پاک میں 5 اولو العزم جلیل القدر انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ ان 5 اولو القدر انبیاء میں نوح علیہ السلام کے بعد سلسلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن مجید جگہ جگہ پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ 25 صورتوں میں آپ کا ذکر ہے اور 69 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے چونکہ آپ کی سیرت تھوڑا سا طویل اللہ تعالیٰ ذکر کیے ہیں اور کلام پاک میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے پہلے نمبر پر، اور سیکنڈ نمبر پر جس کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہم 2 پارٹ میں اپنی گفتگو رکھیں گے۔ آج پہلا پارٹ ہوگا اور پھر نیکسٹ پارٹ آپ کو انشاءاللہ ہم پرسوں بیان کریں گے۔ کل چھٹی رہے گی، ہم آؤٹ آف اسٹیشن رہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے 4,500 سال پہلے عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ 4,500 سال پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2,500 یا 3,000 سال پہلے، اور ہم سے 4,500 سال پہلے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو بھی پیریڈ ہے وہ پیریڈ پری ہسٹوریکل پیریڈ کہا جاتا ہے، یعنی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ہے یہ عیسوی کو پیدا ہوئے، یہ قبل مسیح کو پیدا ہوئے۔ صرف کچھ اسرائیلی روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ تاریخ لکھی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے۔ تو اندازہ ہے کہ 4,500 سال پہلے آپ عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ عراق اس زمانے میں پوری طرح شرک اور کفر کا گہوارہ تھا۔ اللہ رسول کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خاص طور سے وہاں پر 3 چیزوں کی عبادت ہوتی تھی۔ کلام پاک کا میں یہ پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا وقت بچانے کے لیے آیتیں اور اس کا حوالہ آپ کو کم دوں۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی قصص الانبیاء سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کلام پاک کی آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ جو چیز عین قرآن میں آئی ہے، الحمدللہ مجھے موقع ملا ہے، میں اسے گزشتہ سالوں میں 10 دنوں میں پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک مسجد شاہ خاموش میں پیش کرتا رہا ہوں۔ بہرحال تو آپ کے متعلق کلام پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کی وہاں اس علاقے میں عبادت ہوتی۔ سب سے پہلے کواکب پرستی، یعنی چاند، سورج، تاروں اور ستاروں اور سیاروں کی۔ دوسرے بت پرستی، مورتیاں کی عبادت کرنا۔ اور تیسرے آبا پرستی، یہاں سے شروع ہوتا ہے ذکر آبا پرستی کا، یعنی اپنے باپ دادا جیسا کرے ویسا کرنا۔ یہ بھی ایک دین ہے۔ باپ داداؤں کو بھی اندھی تقلید کرنا ان کی، وہ بھی ایک دین ہے۔ تو یہ کلام پاک پیش کرتا ہے کہ یہ 3 ان کے اصل معبودان تھے۔ ایک تو چاند، سورج اور تارے سیارے، دوسرے تراشے ہوئے بنائے ہوئے بت، مورتیاں، وہاں سے ہی سویلائزڈ مورتیاں، یعنی مہذب ناموں کے ساتھ اور اچھا اس کا ناک بنانا، کان بنانا، بڑے بنانا، چھوٹے بنانا، وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ڈیٹیل ہے اس میں قرآن میں۔
پھر آبا پرستی، کہیں خدا پرستی کا نام و نشان نہیں تھا. ویسے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جو بت پرست اور بت تراش اور بت فروخت تھے. تینوں چیزیں تھیں اس میں. ایک تو بت پرست تھے، دوسرے بت تراش تھے یعنی بتاں بنائے جاتے تھے، اور تیسرے بت فروش تھے. اور دوسری روایات سے اسرائیلی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ابا آفیشیل بت کو بیچنے کی انڈسٹری کے ان کو سرٹیفکیٹ تھا. بت خریدنا ہے تو انکن سے نہیں خریدنا، لینا تو آفیشیلی وہ ایجنسی سے لینا، وہی مانا جائے گا. بت دوسرا تم بنا لیے تو نہیں مانا جائے. ان کے ابا کا نام قرآن میں آزر آتا ہے. قرآن کہتا ہے جب یہ لڑکپن کو پہنچا، پیدا ہوئے، اچھے برے کو دیکھنے لگے، باپ کے ساتھ باپ کیا کر رہے ہیں دیکھے، ان کی ہیلپ بھی کرنے لگے. کرتے کرتے بولے اے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ بولے تو نہیں یہ معبودہ ہیں بیٹے، نہیں بولنا، چلو کام کرو، ایسا بولے. تو یہ کیا فائدہ، یہ کیسے معبودہ ہیں، کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب ذرا ہوش سنبھال لیے تو سب سے پہلے اٹیک ہوا بت پرستی کو. اور اٹیک کیسا ہوا، نہیں مانتم بول کے نہیں. جب ابراہیم نے دیکھا اپنے باپ آزر کو کہ وہ بت بنا رہے ہیں، بت فروخت کر رہے ہیں، بت کو پوج رہے ہیں، تو کہا اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا آپ اور آپ کی قوم کے لوگ اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور پوری قوم کو ایک عجیب اندھیرے میں اور پاگل پن میں اور گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. پہلی ضرب. پھر مختلف مقامات پر ہے لن یغنی شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، نہ کوئی نقصان پہنچاتے. عبادت اس کی کرنا چاہیے، کچھ فائدہ ہو کچھ نقصان ہو. پھر ایک جگہ ہے اے ابا جان، انہوں بولتے بھی نہیں، انہوں سنتے بھی نہیں، ایسے لوگ اور نہ کھاتے پیتے ہیں، کچھ چیزیں چڑھاوے میں لگ جا کے رکھے، فروٹ وروٹ، تو کچھ بھی نہیں کھاتے نہیں پیتے. خاص بات ہے، دیکھیے آپ، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہم حکمت کے ساتھ اس شرک کو، ہر طرح کا شرک یہاں موجود ہے. ہم نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، ابھی ان کو اللہ رسول نہیں معلوم، ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، کیسے انہوں دانش مندی سے اللہ تعالیٰ ان کو سلیم الفطرت پیدا کیا. پھر ایک جگہ ہے کہ تم جو لکھ جا کے ان کے سامنے مٹھائیاں رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، انہوں مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے، کھاتے بھی نہیں، لگ گئے سو کوئی کھانے آیا تو اس کو بھگا بھی نہیں سکتے. ضعوفت طالب والمطلوب، کمزور گئے جس کو آپ مدد چاہ رہے ہیں، اور مدد چاہنے والا اور جس سے مدد چاہی جا رہی ہے، دونوں کمزور ہیں. سنو جی، سوئے نہ کو. ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں نے اپنے خالق کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی نہیں. اللہ کی قدر جیسی کرنا ہے لوگ نہیں کرے، جیسا پہچاننا ہے نہیں پہچانا. تو پہلا مرحلہ آپ کا معرفت الہی کے لیے اللہ کی پہچان اور صراط مستقیم اور ہدایت پانے کی طرف رخ ہے، اور اس کے لیے مشاہدات ہیں، اس کے لیے تحقیق ہے، اس کے لیے جستجو ہے، اس کے لیے سوالات ہیں. ابھی اللہ میاں کی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. خالی اپنی سمجھ سے، عقل سلیم سے، کیونکہ جتنے انبیاء رہتے ہیں، جتنے انبیاء ہیں، وہ کسی بھی ماحول میں اور خراب ماحول میں اللہ تعالیٰ خراب ماحول سے ان کو بچپن سے بچا کے رکھتے ہیں. تو آپ کبھی بت پرستی نہیں کریں.
وہ بھی ہمارے تعلق قرآن میں آتا ہے کہ ایک دن سب کہیں چلے گئے جترا پہ، تو بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت کے اوپر کلاڑی رکھ دیے۔ اب لوگ آ کے دیکھے تو معلوم ہوا، دیکھنے کے بعد سب بولے کون کرے ہوں گے، تو آپس میں باتاں کرے، ابراہیم بل کے بچہ ہے نا، وہ بچہ ہمارے بتوں کو کئی برا بھلا بول رہا تھا، ہو سکتا انہیں چنگا پکڑ کے لاؤ سے۔ تو یہاں یہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ جو نمرود اس زمانے میں تھا، اس نے آفیشیل جو ان کے بت تراش تھے بابا آزر کو بول دیا تھا کہ تم نکال دینا، شروع کر دیا، تو ہو سکتا ہے نکال دیے ہوں گے۔ اگر نہیں نکالے ہوتے تو بابا کو بولتے تھے، بابا کو بولے نہیں، گھر کو گئے نہیں، پکڑ کے لاؤ بول کے ایک ٹیم بنائے، پکڑ کے لائے، لا کے بولے اے ابراہیم یہ کون کریں سب، قرآن میں ہے یہ پورا، کون کریں سب؟ تو انہوں نے بولے میرے کو کہیں کو پوچھ رہی، کیسے ہی دانش مندی ہے، دیکھ میرے سے سوال کیوں کر رہی ہیں بھائی؟ تم جس کو پوچھتے ہیں تمہارے آقاؤں کو پوچھو کون کرے، کون آ کے اٹیک کرے، انہوں بچا بھی نہیں سکے نا، وہاں بھی ایسے سب کو لاجواب کر دیے، سب بولے ارے اب جواب کیا ہے؟ پھر یہاں تک بولے کہ اچھا وہ جو بڑے بت ہے اس کو پوچھو یہ چھوٹوں کو کیوں نہیں بچایا ہوں، اس کے اوپر کلاڑی رکھے ہوئی ہے، اس کو بھی مار دیتا تھا شاید آدمی، چھوٹوں کو تو بچا لینا نہیں، بڑا بت خود نہیں بچایا۔ تو یہ ایسے باتیں کرے، تو اب جواب کیا تھا؟ پکڑو، آگ جلاؤ اور اس میں ڈال دیو۔ تو پھر اس کے بعد ابھی وہ مرحلہ نہیں آتا، سمجھاتے ہیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ذرا اور بڑے ہوتے ہیں تو اب کواکب پرستی پہ اٹیک ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں فلما جگنا علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، جب ہم رات ہوئی تارے ستارے نکل آئے تو وہ بعض خاص دنوں میں بعض خاص تارے نکل آتے ہیں، وہ چاند کی تاریخیں رہتے ہیں، وہ مظاہر پرست کواکب پرست چاند سورج کی عبادت کرنے والوں کو اچھا معلوم ہے، تو وہ نکل آئے قوم کے لوگ، تو سب کے ساتھ انہوں بھی بولے او ہو تارا چمک رہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب لوگ خوش ہوئے، پتھر کے بنے سے اس کو نہیں مانا تو کیا ہوا، ذرا ہوشیار دکھ رہا بچہ، چاند کو تو مان رہے نا، یہ تاروں کو تو مان رہے نا۔ فلما افل قال انی لا احب الافلین، جب وہ تارے صبح میں ڈوب گئے، نظر نہیں آنے لگے، تو پھر وہ قوم کے لوگوں کو مجموعے کو بولے دیکھو ڈوب گئے، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، ان کے قریب نہیں جاتا۔ پھر قرآن کہتا فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی، جب چاند نکل آیا پھر رات میں تو پھر بولے او ہو یہ تو اچھا چمک رہا ہے، پھر اس کو پوجنے آئے تھے۔ اماس پنیم کو یہ ہوتا ہے، پنیم بولے تو چاند غائب ہوتا ہے، یعنی یہ معاف کرنا، پنیم بولے تو 14ویں کا چاند پورا بنتا ہے، جب پورا بن جاتا ہے تو کہیں کچھ ہو جائیں گا بول کے جب اس کی پوجا کرتے ہیں ڈر کے، اور امواس بولے تو چاند کٹتے 29 اور 30 کو پوری طرح غائب ہوتا ہے، تو غائب ہونے کے دوسرے دن نہیں دیکھ کے تیسرے دن دکھتا ہے چاند، اس لیے پورے ماہرین فلکیات بولتے ہیں اماس کب ہے پوچھتے ہیں، اماس آج ہے بولے تو کل چاند دکھتا پرسوں عید ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں امواس، تو ویسا نکل کے آتے تھے، تو بولے یہ میرا رب ہے۔ فلما فلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من قوم الضالین، اگر میرا رب مجھے صحیح رہنمائی نہیں کرتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں ہو جاتا تھا، ضالین میں ہو جاتا تھا۔ اب پھر دیکھو صبح سوریہ نمسکار کو آ گئے، سو سورج کی عبادت جب سے ہے
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، پھر کیا بولتے ہیں اس کے بعد؟ هذا اکبر، میں یہ میرا رب ہے۔ پھر اس میں ایک اضافہ یہ لگاتے ہیں هذا اکبر، یہ بڑا ہے، چاند چھوٹا تھا، یہ بڑا ہے، تارے چھوٹے تھے۔ تو سب بولے ارے چھوٹوں کو نہیں مانا تو کیا ہوا، بڑوں کو تو مان رہنا۔ فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، پورا وہ جو پوجنے آئے تھے ان کے ساتھی گئے، شام میں ڈوب گیا تو بولے دیکھو میں بریء ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم لوگ کر رہی ہیں۔ یعنی جب ڈکلیئر کرے کہ تمہارا الگ ہے معاملہ، میرا الگ ہے، تمہارا گروپ الگ ہے، میرا گروپ الگ ہے، جبکہ کوئی گروپ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو کل بتاؤں گا کیسے اکیلے ہیں ایک شخص اور ان کو گروپ اللہ میں امت بولے، کل بتا دوں۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ آیت ہے، آپ نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں سب طرف سے کٹ کے بتوں کی عبادت، ستاروں کی عبادت، چاند کی عبادت، سورج کی عبادت، سب طرف سے کٹ کے کس کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی، اس رب کی طرف کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سلیکٹ کیا نماز کی اور ہر عبادت کی نیت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے یہ، اس وقت تک ہماری نماز پوری نہیں ہوتی، نیت شرط ہے۔ کون سے بندگیاں کر کے آئے تھے سب کو جھاڑ لینا، جھاڑ لے کے اللہ میاں کو بولنا سب توبہ اللہ، اب ادھر بھی نہیں پلٹ کے دیکھتا، بس تیری طرف اپنے وجود کو پورا تیرے واسطے ڈال دے۔ تو نماز کی نیت کرتے ہوئے اتنا پس منظر سامنے رہنا جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو کیسی نماز ہوتی ہے؟ ایک سوئی کی آپ دیکھ پاؤ، چونکہ خوشی ہو خزوا بولے تو آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب بادشاہ بولتا ہے بہت ہو گیا، ذرا بلاؤ، میں بات کر کے دیکھتا ہوں تو ختم۔ اب بلایا گیا، بلا کے بولتے ہیں مر رب العالمین، کون ہے جی تمہارا رب العالمین، تمہاری دعوت کیا ہے، کچھ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ رب العالمین کو پوچھنا، یہ سب کئی کو کرتے ہیں، بلکہ بادشاہ جو زمین آسمان کا خالق ہے، جو چاند سورج کا ہے، نکال رہا ہے، ڈبا رہا ہے، وہ قوت ہے اصل رب، اس کو ماننا۔ اچھا کون ہے تمہارا رب بول کے پوچھ، وہ مشہور واقعہ نمرود کے دربار میں، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ وہاں کیسا الگ ایک علمی بحث کرے، وہاں ایک الگ چھیڑے، وہ دیکھو بادشاہ کے پاس درباریوں میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، شاعراں رہتے ہیں، ادیباں رہتے ہیں، وکیلاں رہتے ہیں، پوائنٹ پشٹا نکالنے والے رہتے ہیں، انہوں نئے نئے۔ تو اب وہاں بولے، وہاں یہ نہیں بولے چاند سورج کا، وہاں بولے میرا رب وہ ہے، تعریف کیسی کرے دیکھو، جواب ہی نہیں ملنا ہوں، میرا رب وہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو ان بولا نہیں ابھی معاف کرنا، اس سے پہلے ہے میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ جیل سے دو آدمیوں کو بلایا کرتے، ایک کو کھپ بول کے مار دیا اور ایک کو بلا کے جا تو آزاد، بولا میں بھی کر رہا ہوں یہ کام، تو ایک کو ختم کر ڈالا، ایک کو زندگی دے دیا۔ انہوں بولے ذرا خون دکھ رہا ہے، اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تو لے آ سورج کو مغرب سے۔ جب تو رب بول رہا نا اپنے آپ کو، انہوں رب نہیں مانے، ان دعویٰ کر رہا ہے، تو جب بولے تو بس لے آ سورج کو مغرب سے، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر بوکھلا گیا، اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، دلیل اور برہان اور ثبوت کے میدان میں، علم کے میدان میں ہار گیا، نہتا اور اکیلا ہو گیا۔ کیا جواب دیتے؟ جواب ہے کوئی
میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، اگر تو رب ہے تو بس لے آ سورج کو مغرب سے، فبہت الذی کفر۔ اب جواب کیا ہے؟ ظلم۔ آگ اب پھر جلائی جاتی ہے، جس آگ کی دھمکی دی گئی تھی، سزا کی دھمکی دی گئی تھی، اب وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگ کو بولے اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، صرف ٹھنڈی نہیں، یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بن جا، سکون کا ذریعہ بن جا۔ اب اس کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں سکون کہاں ملتا ہے؟ گارڈن میں ملتا ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ اچھا پھولوں کے بیچ میں گھاس میں لیٹے تو ملتا ہے، بلکہ لکھتے ہیں ہو سکتا ہوا ہوگا، انکار نہیں کر سکتے، سلامتی کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پورے مستشرقین 200 سال پہلے 18ویں صدی عیسوی میں آگ کیا ہے معلوم کریں۔ آگ میں ہائیڈروجن اور آکسیجن رہی تو وہ جلتی ہے۔ اب کہیں بھی اپن بغیر ہوا کے، بغیر روشنی کے آگ لگانا بولے نہیں لگتی، اس کو ہوا ہونا پڑتا ہے، ہائیڈروجن بھی ہونا، آکسیجن بھی ہونا۔ تو پانی جو H2O ہے اس کو بدل دیے، H کو 1 کر دیے اور آکسیجن کو 2 کر دیے۔ یہ H2O، 2 H ہیں، ایک O ہے، اگر H1O2 کر دیے تو یہی پانی کیا ہے؟ بھڑک اٹھتا ہے، سمندروں میں جیسا آگ لگتی ہے۔ تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ ہو جاؤ بولے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز عام حالات میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کیا ہے، جس کو جو کام پہ لگا ہے کر رہے ہیں، نہیں ایسا الٹا کرو بولے تو کرنا پابند ہے۔ آگ بھی پابند ہے، تو آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی بھی ہو گئی، سب بولے کیا کرنا۔ اب باوا کو بلا کے بولے دیکھو تمہارے بیٹے کو اب سمجھا لیا، پانی بہت سر سے اونچا ہو گئے، اب ہم کیا کرتے ہیں، یا تو چپ بیٹھنا ہو یا نہیں تو سنسار کریں گے، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، مار کے نکال دیں گے۔ وہی بات ہے کفر کی جو پہلے تھی، رہنا ہے ہمارے جیسا، ہمارے سماج میں مل کے رہو، نہیں رہتے چلے جاؤ، نہیں جاتے جوتے کھاؤ، یہ جواب ہے۔ تو آج علم اور دلیل اور برہان کے میدان میں، افکار کے میدان میں، شرک کو، باطل کو ہم اتنا پڑھنا کہ دین کے مقابلے میں غیر دین جتنے گئے، یہ سب باطل نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ثابت کرنا۔ اب ایک معراج ہوتی ہے اس موقع پر، ہر نبی کی ایک معراج ہے، جیسا میں آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے۔ اب نبوت مل گئی اور اللہ میاں بولے تم دعوت کا کام یہاں کرنے کے بعد باپ سے ان کا ڈائلاگس ہو رہے ہیں، سورہ مریم میں ہے، یا بتی انی قد جاءنی علم فاتبعونی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، انہوں نہیں مانے، میرے کو تمہارے سے بہت محبت ہے، میرے ابا ہیں، ابا کو کیسا دعوت دینا، اتنے نرم الفاظ ہیں، اے میرے ابو، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو علم آپ کا نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا آپ میرے پیروی کرو تو سیدھا رستہ ملیں گا، یعنی میرے کو اللہ میں نبی بنے۔ یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان لربہ کفورا، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کو کرو، شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ شیطان بولے تو کون ہے یہاں؟ نمرود ہے، شیطانوں کا آئیکن جو جس کی علامت ہے وہ نمرود ہے۔ تم ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ڈرو نہ کو، یہ سب خدا کے نافرمان اور ناشکرے ہیں۔ اے ابا جان
اس خدا کی آپ بات مان لو جو کل آپ کی گناہوں کو معاف کر کے آپ کی مغفرت کرے. تو ابا جان کیا بولتے ہیں؟ یہ سب تو باتاں چھوڑ، میں تو تیرے کو سنسار کر کے میچ نکال دیتا ہوں تاکہ لوگاں میرا جو اسٹیٹس ہے وہ قائم تو رہنا. تب یہ بات سن لینے کے بعد، آخری الٹیمیٹم باپ کا سن لینے کے بعد، قرآن کہتا ہے قال سلام علیک، اے ابا جان سلام، میں جا رہا ہوں. جب تک میرے کو رہنے کا موقع تھا میں یہاں رہا، گھر میں دعوت دیا، باہر دعوت دیا، نہ باہر اب میرے لیے کوئی ٹھکانہ ہے نہ گھر میں ہے. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی غفیا. اے ابا جان میں جا رہا ہوں، لیکن سنیے میرے کو آپ کی ہدایت کی اتنی تڑپ ہے، میں اللہ سے ضرور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کیونکہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. یہ دعا کرے. پھر اللہ میاں کیا آیتیں ہیں دوسری جگہ، جیسا میں بولا نا کل نوح علیہ السلام کے متعلق، بیٹے کے متعلق نہیں کرنا، بلکہ اللہ میاں بولے کئی کو کرے جی دعا نہیں کرنا ان کے واسطے، تمہارے ابا ہوں گے لیکن ان کا تعلق تمہارے سے ایمان کا نہیں ہے. تو پھر تبرأ منہ، تو اس سے ہم توبہ کر لے کے رک گیا ابراہیم، بولا نہیں کرتا اللہ میاں آپ سے. اب نکالنے سے پہلے اب ایک بڑے مشن پہ بھیج رہی ہے، آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کر دو. معراج ہوتی ہے. اب معراج نبی کو جو بھی ہوتی ہے آزمائشوں سے پہلے ہوتی ہے. یہ آزمائشاں گزرے، ابھی کڑی آزمائشاں اب شروع ہونے والے ہیں. اب تو آزمائشاں یہاں سے نکلنے کی ہو رہی، ہجرت کی. وہ معراج کیا ہے دیکھو. قال ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے بتاؤ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں. قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ اب ہم بول رہے ہیں ایمان لا لینے کا پہ ہم. ابراہیم علیہ السلام بولے قال لتطمئن قلبی، میں ایمان تو لائے ہوں لیکن ذرا اطمینان قلب ہونا، ایسا جم جانا میں جا کے بول کے لوگوں کو پہاڑ ہٹ جانا جگہ سے میں نہیں ہٹنا، اس کے واسطے میں دیکھنا چاہتا ہوں. بہت انٹرسٹنگ ہے. اللہ میاں قرآن میں بولے 4 پرندوں کو لیو الگ الگ جنس کے. اب قرآن میں اتنا اچھا ہے الگ الگ جنس کے لیو، تو اب لوگ بولتے ہیں ایک مور لیے ہوں گے، ایک چڑیا لیے ہوں گے، کبوتر لیے ہوں گے، اور ایک کیا بھی مرغی لیے ہوں گے، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیو، کھلا پلا کے اچھا محبت مرغی سے اور وہ پرندوں سے. پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر دیو، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے مکس کر ڈالو. مکس کر کے 4-5 ٹکڑے ایک پہاڑ کے کونے پہ رکھو، ایک پہاڑ کے کونے پہ اور تھوڑا رکھو، اور ایک پہاڑ کے کونے پہ 4 جگہ ان کے جمع کرے سو سب مکس کرے سو ٹکڑے رکھو. فَسُرْهُنَّ يَعْتِينَكَ سَعْيًا، ان کو بلاؤ، آئے کبوتر آ، او مرغی آ، او چڑیا آ، او مور آ، بلکہ بلاؤ. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو تم جیسا ان کو بلیں گے وہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہاری طرف آنا شروع کریں گے. جہاں سے جس کو بلائے وہ نہیں گا. جان لیے ابراہیم کہ اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے. یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو وہاں سے نکلنے کے بعد کہاں جانے کا حکم ہوا، آپ کے ساتھ کون تھے. کوئی بھی ایمان نہیں لیتے، خالی آپ کی ایک پہلی بیوی ایمان لیتے سارا. بعد میں حضرت ہاجرہ سے شادی ہوتی ہے. آپ عمر کے بڑے مرحلے میں ہیں، اولاد نہیں ہے، دعا کرنے کے بعد اولاد ہوتی ہے، پھر امتحانات، پھر ہجرت، پھر کہاں جاؤ بلے کیا ہے واقعہ، پھر انعامات اللہ تعالیٰ کیسے دیے اور ہم کو اور پوری امت کو کیسا جوڑا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں رکھوں گا. وآخر دعوانا.